بدلا جائے، اسلام میں کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جہاں پر اسلام میں تبدیلی ناممکن ہے، وہاں اس کے برعکس ایک اور بات مسلم ہے کہ اقوام میں تبدیلی لازم ہے۔ یہ مذہب ہمیشہ ناقابل تغیر رہے گا، لیکن لوگ ہمیشہ تغیر پذیر رہیں گے۔ لوگ بدلیں گے، لوگوں کی نسلیں بدلیں گی، لوگوں کے ذہن بدلیں گے، لوگوں کا علمی معیار بدلے گا۔ ہمیشہ ہر زمانے میں ایک انداز سے لوگوں کو سمجھانا اور سمجھنے کی بھرپور توقع رکھنا، جب کسی اور میدان میں یہ امید بیکار ہے تو مذہب کے میدان میں کیوں کارآمد ہوگی؟ اس موضوع کے دو پہلوؤں میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو لوگ خود متکلم اسلام ہیں اور ترجمان شریعت ہیں، خود پہلے ان کو اپنے اندر کچھ اہم باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ سب کی سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ حیات سے آسانی سے لی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس موضوع کا پہلو یہ ہے کہ اسلام کے کچھ گوشوں کو ایک نئے انداز تعبیر سے بیان کیا جائے۔ آج کی گفتگو میں پہلے پہلو کو زیر بحث لایا جائے گا کہ جو متکلم اسلام ہیں، جو اسلام کے لیے دعوت دینے والے ہیں، جو دین اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں، جو اس مذہب کے شارحین خیرخواہ ہیں، ان کو کن امور کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ مذہب کی جانے والی تشریح نوجوانوں پر اثر انداز ہو۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سب سے بڑے مؤثر گفتگو کرنے والے نبی تھے، مگر آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور بعض دفعہ خطبہ کے بعد ایک بھی بندہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب اور ابلغ اللسان تھے، لیکن آپ کے زمانہ میں لمبے عرصے تک ابو جہل رہا، ابو لہب رہا، اور دیگر کئی کفار حالت کفر میں چلے گئے۔ یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ متکلم اسلام ایسی تشریح لے کر کے آئیں کہ سننے والوں کے دل پلٹ جائیں، یہ تو شاید کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس بارے میں ہمارا یہ گمان کہ کہنے والا اتنا بعمل ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دل بدل جائیں، اس جملے کا حقیقت سے آدھا ہی تعلق ہے، آدھے سے زیادہ اس کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس جملہ کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بعمل ہستی کوئی نہ تھی، لیکن آپ کے بے شمار خطبے اور وعظ سننے کے بعد لوگوں کے دلوں پر اثر نہ ہوا، لوگوں نے مذہب کو قبول نہ کیا۔ اگر اس قضیہ کو تسلیم کر لیا جائے کہ دعوت دینے والے سب کے سب جب تک تہجد گزار نہ ہوں گے، جب تک متقی نہ ہوں گے، جب تک وہ معرفت کی معراج کو نہ چھوئیں گے، تب تک وہ لوگوں کی دلوں کی کائنات نہیں بدل سکتے، نہ تو یہ قضیہ درست ہے اور نہ اس کے اکمال اور اتمام کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ کسی حد تک دخیل ضرور ہے کہ صاحب عمل کی گفتگو کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، بے عمل کی گفتگو کا کچھ اور ہوتا ہے، اور بد عمل کی گفتگو کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب لوٹتے ہیں دوسری طرف دوبارہ کہ آج کی گفتگو میں جس زاویہ اور جس پہلو کو مد نظر رکھا گیا وہ خود متکلم کی اپنی ذات ہے۔ متکلم کو 5 باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں خود آپ کی داعیانہ زندگی میں موجود تھی۔ پہلی بات، جو بندہ بھی اسلام کی دعوت دے اور اسلام کی تشریح کرے، وہ اسلام کو اول تا آخر مذہب اسلام کے نقطۂ نظر سے پڑھے اور پڑھائے۔ ذاتی رجحانات کی وجہ سے اسلام کے کسی ایک حصہ میں ضروری دلچسپی لے کر اور پھر غیر ضروری مبالغہ پیدا کر کے لوگوں کے اوپر ایک حصہ کی تشریح کو اس قدر غالب کرنا، اس قدر مسلط کرنا اور اس کی فضیلت کو اس درجہ میں جا کر بیان کرنا کہ دین کے دوسرے حصہ غیر اہم لگنے لگیں، یہ ایک غیر مؤثر تشریح ہے۔ کسی دور میں تو اثر انگیز ہو سکتی ہے، لیکن اگلا ہی دور دوبارہ لوٹے گا اور اس کو بے اثر کر کے چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ ہماری جستجو اور شوق ہوگی کہ ایک مسلمان کو مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ہمارا ذاتی شوق ہے کہ پھر سارے کے سارے مسلمان مجاہد بن جائیں،
یا پھر سارے کے سارے متصوف بن جائیں، سارے کے سارے مبلغ بن جائیں، سارے کے سارے حافظ بن جائیں، سارے کے سارے عالم بن جائیں، اگر ہم نے یہ چاہت سوچی اور ہماری دعوت کا سارا محور بھی ہمارا شوق رہا، ہمارے رجحانات رہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم خود کل کو منکر ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ شوق درست نہیں تھا۔ اسلام کے تمام شعبوں کو اس درجہ میں رکھنا چاہیے جس درجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس کی تشریح میں مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے اور افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ قدر مشکل کام ہے لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی جو متکلم اسلام کو اپنانی چاہیے کہ آپ نہایت صاف ستھری اور بہت چنے چنے الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دعوت ہے، چاہے وہ خط و کتابت کے ذریعے سے ہے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہے، تقریر کے ذریعے سے ہے، یا باہمی وفود کے مکالمہ کے ذریعے سے ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا صالح ہوتا تھا کہ وہ دل کے اوپر برابر جا کے دستک بھی جہاں پہ دیتا تھا، وہیں پر وہ اسلام کو برابر متوازن انداز میں تشریح کا کام بھی دیتا تھا۔ ہمیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، کوئی ایک زبان اچھی آنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اچھی زبان انگریزی ہی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں مؤثر بننے کے لیے 100% انگریزی آنی چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں ترجمانی کا بہترین جو زبان ہے وہ انگریزی کو سمجھا گیا ہے اور بن گئی ہے، اور ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنوں کو 100% انگریزی آتی ہے، اس حقیقت کو ہم خود جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے انگریزی کے بے موقع الفاظ کو بے محل استعمال کرنا اور بے جا اپنی زبان میں ان کو گھسیڑ کر اپنا رعب اور وقار بلند کرنا اکثر شرمندگی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک زبان کم از کم بہت اچھی آنی چاہیے، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ اردو ہو، جس زبان میں دعوت دی جائے وہ زبان خوب آنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس میں بوڑھوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، جوانوں سے بھی آئے گا اور بچوں سے بھی آئے گا، زندگی کے ہر شعبہ سے منسلک لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہوگا۔ اجنبی زبان میں اتنا ذخیرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی یا دین کے کسی شعبہ کی تشریح کا فریضہ سر انجام دیا تو آپ نے لوگوں کا مقام پہلے جانا۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، یا مکس مجمع بیٹھا ہے، طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، آنے والے لوگ کتنی عربی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو مجھ کو ایک فصیح ترجمان کی ضرورت ہے۔ آنے والے لوگ بدوی ہیں، دیہاتی ہیں یا شہری ہیں، ان کا تعلق تجارت سے ہے یا زراعت سے ہے، یہ کس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور کس طرح کی نسل و نسب کے حامل لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے مخاطبین کے مقام کو پہچانا، اسی لیے کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے، ان کے علم اور معلومات کے رتبہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے۔ یہ بھی قدر مشکل ہے لیکن ایک متکلم کے لیے مؤثر ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو مترشح ہے وہ یہ ہے کہ داعی کو اپنا مقام بھی جاننا چاہیے۔ وہ جن سے بات کر رہا ہے ان کا استاذ ہے تو گفتگو کا انداز اور ہوگا، ان کا شیخ اور مربی ہے تو کلام کا انداز اور ہوگا، وہ ان بچوں کا باپ ہے تو گفتگو اور طرح سے ہوگی، وہ ان بچوں کا بھائی ہے، دوست ہے، وہ اجنبی ہے، وہ مذہبی شیخ ہیں، مذہبی استاذ ہیں۔ ہر طرح کی حیثیت بدلنے سے، داعی کا مقام بدلنے سے داعی کو گفتگو فرق انداز سے کرنا پڑے گا۔ بہت ساری جگہ ڈانٹنا مؤثر ہوگا،
بہت ساری جگہ جھڑکنا مؤثر ہوگا، بعض جگہوں پہ معذرت خواہانہ لہجہ مؤثر ہوگا، اور بعض جگہ پہ برابر ہم سر ہو کر گفتگو کرنا یہ مؤثر ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گفتگو کرنے والے کا کوئی بھی رتبہ نہ ہو، کوئی بھی عہدہ نہ ہو، چلتا ہوا وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہو۔ اسی لیے پہلے داعی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس رتبہ کا حامل ہے، کس مقام کا حامل ہے۔ اگر اس کو اپنے آپ کی پہچان ہوگی اور سامنے والوں کی پہچان ہوگی تو دین کی مؤثر تشریح اس کے لیے آسان ہوگی۔ آخری پانچویں بات یہ ہے کہ دین کی تشریح کو بحیثیت دین کیا جائے، خدا کے دین کو خدا کا دین بنا کر پہنچایا جائے، خدا کے دین کو اپنے ذاتی رجحانات، ذاتی انتقام، ذاتی تان و تشنیع اور آیتوں اور حدیثوں کا مخصوص حصہ اٹھا کر ذاتی مقاصد کا حصول، اپنی رائے اور تعبیر کی ترجیح پانے کے لیے آیتوں کو کسی جگہ پہ جوڑنا، حدیث کو جوڑنا، قرآن پاک کے ایک حصہ کی تعبیر و تشریح کر کے اپنے آپ کو صادق و امین اور سچا ثابت کرنا اور دیگر حصوں کو نظر انداز اور فراموش کرنا، یہ بھی گفتگو کا غیر مؤثر بلکہ بددیانتی پر مشتمل طریقہ ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہوگا، ایک متکلم اور ترجمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے دین اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے تو بلا کم و کاست اپنے اندر ان 5 صفات کو کم از کم پیدا کرے۔ اس گفتگو کا جو دوسرا پہلو ہے کہ دین اسلام کا جو حصہ ہے شارح کیسا ہونا چاہیے، وہ بات ہو گئی۔ اب تشریح کیسی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے دین اسلام کو بیان کرنے کے لیے تشریح بھی تو درکار ہے۔ پچھلے زمانوں میں، گزشتہ صدیوں میں یہ کام الحمدللہ ہوتا رہا کہ زمانے کے علماء نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے دین کو وہ تشریحات دی ہیں جس کو لوگوں کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا آسان تھا۔ یہ کام اگر پچھلی صدیوں میں مستحب تھا تو آج شاید لازمی درجہ کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ مواصلات کے ذرائع کا آسان ہونا، ایک ملک کے لوگوں کا دوسرے ملکوں میں آسانی سے چلے جانا، دو مختلف تہذیبوں کے لوگوں کا اکٹھے کاروبار اور باہمی میل جول کا کثرت سے ہو جانا ہمارے نوجوانوں میں ایسے واقعات پیدا کر رہا ہے، ہماری نسل میں مذہب کے لحاظ سے ایسے کمزور اشکالات پیدا کر رہا ہے کہ ان کی تشریح کے لیے آج کے زمانہ میں جدت کو اختیار کرنا، تعبیرات کے اندر تنوع پیدا کرنا اور تشریح کے اندر تلذذ پیدا کرنا شاید پہلے کی بنسبت آج زیادہ لازمی ہو چکا ہے۔ جو نوجوان باہر جا چکے ہیں اور جو حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، جن کو مغربی دنیا میں جانے کا موقع ملا، مغرب کے لوگوں سے واسطہ پڑا، وہاں کے دانشوروں سے میل جول اور ملاقات کا موقع نصیب ہوا، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے مذہب کو کچھ کہا اور ان کے مذہب کو کچھ سنا، تو بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے مذہب پر قائم رہنا دشوار ہو گیا، اس لیے کہ وہ اتنی اچھی تشریحات سے واقف ہی نہیں تھے کہ وہ مذہب کے ان تشریحات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے۔ ماں باپ کے گھر میں مذہب اسلام تو مل گیا تھا، لیکن ایسی صالح تعبیر نہیں تھی کہ وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی حقانیت کے بارے میں مطمئن کر سکتے۔ وہ ان کی باتیں اور اعتراضات سننے کے بعد خود عقائد کی اور کلامیات کی کمزوریوں کا شکار ہوئے۔ ایسے نوجوان جب پلٹ کر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ سب کا مشاہدہ ہے۔ ان کا دماغ مغربیت اور اسلامیت کے ٹکراؤ کا ایک میدان بنا ہوتا ہے، ایک مارکا لگا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ واپس آ کے زندگی گزارتے ہیں۔ آخری جو گفتگو کا حصہ ہے اس پر آج کوئی کلام کیا نہیں ہے، صرف اس کی ضرورت کے اوپر آخری پیراگراف بول دیا ہے۔ آج کا موضوع صرف یہی تھا کہ متکلم اسلام کو اپنے اندر، ترجمان شریعت کو اپنے اندر 5 طریقہ نبوی کو رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تعلیمات کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے اگر زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔
یا اللہ دین کا جو حصہ پڑا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی ہو اپنی شان کریمی سے معاف فرما. اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک.